أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 148، 149 اور 150. وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، وجہتن، ایک جہت ہے، ہوا، وہ، مولیہا، اس کی طرف چہرہ کرتا ہے، فاستبقوا الخیرات، پس تم سبقت کرو، جلدی کرو نیکیوں کی طرف، اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی ہو تم، یاتی، لے آئے گا، بکم، تمہیں، اللہ، اللہ تعالی، جمیعا، سب کو اکٹھے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے، ومن حیث خرجت، اور جہاں سے آپ نکلیں، فول وجہک، پس پھیریں اپنے چہرہ انور کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ، قبلہ کی تبدیلی، للحق، البتہ حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالی، بغافل، غافل، عما، اس سے، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، ومن حیث خرجت، اور جہاں سے آپ نکلیں، فول وجہک، بس آپ پھیر دیں اپنے چہرہ اقدس کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث، ما کنتم، اور جہاں کہیں بھی ہو تم، فولو، پس پھیرو تم بھی، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اسی کی طرف، لئلا یکون، تاکہ نہ ہو لوگوں، تاکہ نہ ہو، للناس، لوگوں کے لیے، علیکم، تم پر، حجتن، کوئی حجت اور دلیل، الا الذین، مگر وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منہم، انہی میں سے، فلا تخشوہم، پس نہ ڈرو تم ان سے، وخشونی، اور ڈرو تم مجھ سے، ولی اتم، اور تاکہ میں پوری کر دوں، نعمتی، اپنی نعمت، علیکم، تم پر، ولعلکم، اور تاکہ تم، تہتدون، ہدایت پا جاؤ، صدق اللہ العظیم. خانہ کعبہ کی تبدیلی کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں تھا، بہت بڑی بات تھی، بہت بڑا مسئلہ تھا. اللہ تعالیٰ نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ ہم نے تو اس لیے کیا
کہ ہم ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ اللہ رسول کی تابعداری کون کرتا ہے اور کون اپنی ضد اور عناد پر اڑا رہتا ہے، جیسا کہ یہود و نصارہ تھے۔ اور اس لیے بھی کہ خاتم الانبیاء، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ذوالقبلتین تھا، دو قبلوں والا نبی ہوگا، وہ پہلی کتابوں کے اندر بھی تھا، اس لیے بھی قبلے کی تبدیلی ضروری تھی۔ اور درمیان میں 16-17 ماہ اللہ پاک نے یہود و نصارہ کو بھی تھوڑی سی فیور دے کر دیکھی کہ ان کے قبلے کی طرف اگر منہ کرتے ہیں تو کیا یہ پھر بھی موافقت کریں گے یا پھر بھی مخالفت ہی کریں گے، لیکن انہوں نے پھر بھی مخالفت ہی کی، کیونکہ ان کا مقصد یا ان کے سامنے جو ڈسپیوٹ تھا وہ قبلہ نہیں تھا۔ اصل بنیادی بات جو تھی وہ وہی ہے کہ حسد تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، بنو اسماعیل میں کیوں آ گئے۔ اب ان کے لیے آپ چاہے جو بھی کر دیں، یعنی کل آپ نے پڑھا اگر آپ ان کے پاس لے آئیں بکلی آیتیں، ہر نشانی بھی دکھا دیں، اس کو تمام نشانیاں لے آئیں ان کے سامنے، ماں تابع قبلہ کا، یہ آپ کے ساتھی نہیں بننے والے، آپ کے قبلے کو اپنا قبلہ نہیں مانیں گے۔ اس سے بڑی کون سی بات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ساری نشانیاں بھی دکھا دو تو ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں ہے۔ تو آپ سے کہا گیا تھا کہ یہ بات حق ہے، تبدیلی قبلہ کی ہونی تھی، آپ کا لقب یہ تھا، پہلی کتابوں کے اندر تذکرہ تھا، یہ بات حق تھی، تو آپ اس کے اندر شک کرنے والے نہ بنیں، ایسے ہی ہونا تھا، اللہ پاک نے کر دیا۔ اب آگے اللہ پاک نے ایک بڑی کامن سی بات کہہ دی، اللہ کہتے ہیں کہ ہر ایک امت کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہاں جی، بلکہ ہر ایک کے لیے، ہر ایک فرد کے لیے ایک جہت مقرر ہے، جس طرف وہ منہ کرتا ہے اور اپنی تسلی کے لیے، دل کی تسکین کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہے یا جس کی بھی کرتا ہے، یعنی وہ جہت صحیح ہو یا غلط ہو۔ اب وہ بتوں کے پجاری تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اب ان کی جہت تو غلط تھی، لیکن اللہ کہتے ہیں ہر ایک نے اپنی جہت مقرر کی ہوئی ہے، ہر ایک کے لیے جہت ہے اس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، توجہ کرتا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ان باتوں میں الجھ جاؤ کہ منہ ادھر کرنا ہے یا ادھر کرنا ہے۔ یہ آگے آ رہا ہے، یہ ایک پیج کے بعد، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ تو نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، ولکن البر، بلکہ نیکی تو یہ ہے، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آیا، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لے آیا، والملائکتی، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آیا، والکتابی، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آیا، والنبیین، اللہ کے سارے نبیوں کو مانا، اور تم تو مانتے نہیں ہو، یہ کام تم نہیں کرتے ہو سارے کے سارے۔ وآت المال علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود اس نے خرچ کیا، ذوی القربہ، اپنے قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، وابن السبیل اور مسافروں پر، والسائلین، اور سوال کرنے سوالیوں پر بھی، جو بھی مانگنے آ جائے، کیونکہ اس کا بھی حکم ہے اما السائل فلا تنہر، اس کو بھی جھڑکو مت، جو آ گیا تمہارے دروازے پہ دے دو۔ وفی الرقاب، اور غلام آزاد کرانے میں، گردنیں چڑھانے میں۔ اللہ کہتے ہیں نیکی کرنے کے کام سارے یہ ہیں، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآت الزکاۃ، زکات دیا کرو، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب کوئی وعدہ کر لو اسے پورا کیا کرو، یہ کام کرنے کے ہیں۔ تم ایک مسئلے کو لے کے بیٹھ گئے ہو کہ منہ ادھر کیوں کیا، ادھر کیوں کیا، جو جس بندے نے عمل نہ کرنا ہو وہ کسی نہ کسی بات کو لے کر اس میں جھگڑا ڈال دیتا ہے، تاکہ نہ بات آگے بڑھے اور نہ اسے وہ دوسرے کام کرنے پڑے۔ اللہ آگے بھی کہتا ہے والصابرین فی الباساء، یہ ہے کرنے کے کام کہ انسان جنگ کے اندر، تنگی کے اندر، بھوک کے اندر، انسان جو ہے نا تنگی ترشی کے اندر صبر کرے، یہ کرنے کا کام ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں سچے جو یہ کام کرتے ہیں، اور جنہوں نے ماننا نہیں ہوتا وہ باتوں کو الجھاؤ میں ڈال دیتے ہیں کہ ادھر منہ کیوں کیا تھا جی، کل قبلہ ادھر تھا، آج قبلہ ادھر کیوں ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، نیکی کے کرنے کا کام وہ نہیں ہے کہ منہ کدھر کرنا ہے، جدھر اللہ کا حکم ادھر کر لو، یہ کام ہے سارے کرنے کے نیکی کے۔ آگے آ رہی ہے تفصیل ان کی، تو تم یہ کام تو کرتے نہیں ہو،
اور ایک بات کو لے کے بیٹھ گئے جناب وہ ادھر کیوں کرنا ہے اور ادھر کیوں کرنا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ان کو چھوڑو، نیکیوں کی طرف سبقت کرو، دوڑ لگا دو. فاستبقوا الخیرات، اس کا معنی دوڑ لگا دو. مسابقہ ہوتا ہے مقابلہ کرنا. ہاں جی، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو نیکیوں میں، ان باتوں حیل و حجت کے اندر نہیں، نیکیوں کے اندر مقابلہ کرو، مسابقت کرو. اور اس لیے کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ نے تم سب کو اکٹھا کر لینا ہے وہاں ایک دن. جب اللہ کے سامنے جاؤ گے، اور اللہ ایسا کرنے پر قادر بھی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے سامنے جب جانا ہے یہ سوچو کہ وہاں کیا اعمال لے کر کے جاؤ گے. یہ جھگڑے یا اپنے اعمال نامے کے اندر کچھ پیش کرو گے، یا اللہ ہم یہ بھی لے کے آئے. ہاں جی. پھر آگے 3 دفعہ، ایک آیت میں 2-3 دفعہ اللہ پاک نے قبلے کی تبدیلی کا ذکر فرمایا. کہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈیویجول حکم ہے. پہلے تو یہ تھا کہ آپ قبلے کی طرف منہ کریں، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. پھر یہ ہے کہ اگر سفر میں نکلیں ومن حیث خرجت، پھر بھی منہ آپ نے کدھر کرنا ہے؟ قبلے کی طرف، مسجد حرام کی طرف. اور یہ بات حق اور سچ ہے، اللہ عملوں سے غافل نہیں. پھر فرمایا بڑی تاکید کے ساتھ، اس لیے کہ یہ بڑا ڈسپیوٹ بن گیا تھا، من حیث خرجت، جہاں سے بھی نکلیں پھر بھی اپنا چہرہ کہاں کریں؟ مسجد حرام کی طرف. اور یہ حکم آپ کو دیا دوبارہ، اور آگے پھر امت کو الگ سے کہا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. بھائی تم بھی امتی ہو، جہاں کہیں ہو تم نے بھی جب نماز پڑھنی ہے تو تم نے چہرہ کدھر کرنا ہے؟ شطر المسجد الحرام، اسی کی طرف کرنا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم یہ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف اللہ کے ہاں پیش کرنے کے لیے کوئی حجت اور دلیل باقی نہ رہے. اچھا، قبلہ تبدیل ہو گیا. اگر تبدیل نہ ہوتا تو یہودی کہتے، عیسائی کہتے کہ دیکھو جی تمہارے قبلے کی طرف تو منہ کرتے ہی ہو، آدھا دین تم نے ہمارا ماننا ہی ہوا ہے تو باقی بھی مان لو، چلو ہمارے ساتھ ہی آ جاؤ. کامن ہے نا، ہمارے پاس قبلہ ہے، بیت المقدس ہے، تم بھی ادھر منہ کرتے ہو، ہم بھی ادھر منہ کرتے ہیں، تو یہ کامن پوائنٹ ہے، لہذا چلو آ جاؤ. ہاں جی، باقی دین بھی قبول کر لو. اللہ کہتے ہیں ہم نے کوئی حجت چھوڑی نہیں ہے کہ جیسے پہلی کتابوں میں تھا ویسے ہم نے پورا کر دیا. ہاں الا الذین ظلموا منہم، جو ظالم ہیں وہ باز نہیں آئیں گے، وہ اعتراض بھی کریں گے، وہ حیل و حجت بھی کریں گے، حجت بازی بھی کریں گے، جھگڑے بھی کریں گے. ہاں جی، لوگوں کو روکیں گے بھی، اور فتنہ و فساد بھی برپا کریں گے. اللہ کہتے ہیں میرے محبوب لا تخشوہم، ان سے نہیں ڈرنا. یہ جو فسادی لوگ ہوتے ہیں یہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. وخشونی، مجھ سے ڈرنا ہے. اصل مجھ سے ڈرنا، تقوی مجھ سے ڈرنے کا نام ہے، ھدی للمتقین. اور تقوی کیا ہے؟ خدا خوفی کا نام ہے. تو خدا خوفی تم نے اپنے دل میں رکھنی ہے، لوگوں کا خوف دل سے نکال دیں. یہ کبھی بھی کسی پر سارے راضی نہیں ہوئے، اللہ پر بھی سارے راضی نہیں ہوتے. بارش پہ آ جائے نا تو کوئی کہے کہ بڑی صحیح ہوئی ہے، کچھ کہیں گے نہیں وقت نہیں ہوئی، اگے پیچھے ہونی چاہیے. تو لوگ تو محبوب سارے مجھ پہ بھی راضی نہیں ہوتے، لہذا آپ نے ان سے نہیں ڈرنا، صرف خوف خدا دل میں رکھنا ہے. اور اگلی بات جو اللہ نے بڑی پیاری کہہ دی، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، میں قبلہ تبدیل کر کے اپنی نعمت تم پر مکمل کرنا چاہتا ہوں. جس طرح میں نے قرآن دیا، جس طرح میں نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا کی، ختم نبوت کا تاج پہنایا، وہ ساری باتیں بھی ہدایت کا ذریعہ ہیں. اور تم مانگتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، تو لو میں نے ایک تو وہاں کا سارا قرآن ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. تو یہاں بھی اللہ نے کہہ دیا کہ یہ قبلے کی تبدیلی یہ بھی اتمام نعمت ہے، اللہ کی نعمت کو پورا کرنا ہے تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پورا کر دوں. اور اگلی بات والا اللہ کو تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. اب قبلے کی طرف جیسے کل میں نے کہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا، جس نے ہمارے جیسی نماز پڑھی، ہمارے والی نماز پڑھی، اور واستقبل قبلتنا، ہمارے قبلے کا استقبال کیا، یعنی واکل ذبیحتنا، ہمارا ذبیحہ کھایا، فذلک المومن، تو یہ بندہ مومن ہے. تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ہدایت کا مرکز ہے خانہ کعبہ، کیونکہ تجلیات الہی کا مرکز وہ ہے. وہاں اللہ پاک کی تجلیات کا نزول یعنی لگاتار ہوتا رہتا ہے. وہاں سے آ کر کے پھر وہ سورج کی کرنوں کی طرح پورے جہان میں پھیلتی ہیں. تو تجلیات الہی کا جو مرکز ہے
اللہ نے تمہیں قرآن بھی کتاب بھی سب سے اعلیٰ دی, اللہ نے قبلہ بھی تمہیں سب سے اعلیٰ دیا, اور اللہ نے پیغمبر بھی تمہیں سب سے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی, یا اللہ نبوت نہیں چاہیے, آخری نبی کا امتی بنا دیں. دعا قبول ہوئی نہیں. ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوگی. میں کہا یا اللہ تو نے مجھے نبوت عطا فرمائی, تیرا بہت شکریہ. تو نے مجھے کتاب عطا فرمائی, تیرا بہت شکر. تو نے مجھے نبی بنایا, ہادی بنایا, رہنما بنایا, تیرا شکر. لیکن میں وہ جو شان والے نبی آنے والے ہیں آخر میں نا, میری یہ دعا ہے کہ مجھے ان کے امت کا ایک فرد بنا دے یا اللہ. اور وہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق, قرآن کے مطابق دوسرے آسمان پر اللہ نے زندہ ان کو اٹھایا. آگے چھٹے پارے میں ہم پڑھیں گے. یہ جو یہود نے اور عیسائیوں نے, بلکہ یہودی تھے نا وہ خالق, انہوں نے کہتے تھے ہم نے سورے پر چڑھا دیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ما قتلوہ وما صلبوہ, نہ انہوں نے قتل کیا عیسیٰ کو, نہ سولی پہ چڑھایا. ولیکن شبہ لہم, بات شبہ میں پڑ گئی. یہ بات وہاں تفصیل سے آئے گی کہ شبہ کیا تھا. باہر کا, جیسے انگریز ہم پر حکمرانی کرتے تھے, زبان اور تھی, سمجھتے نہیں تھے, تو اسی طرح وہاں پر بھی جو ہے نا کسی غالب قوم کا قبضہ تھا وہاں. تو اوپر سے جب عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو ہلچل ہوتی ہے, پرانے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جو پرانے دین پہ ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا لوگوں نے ان کے خلاف ایجیٹیشن شروع کر دیا. ایجیٹیشن شروع ہوا تو گورنر صاحب نے رپورٹ بھیجی اوپر مرکز کو کہ یہاں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی کہہ کے تبلیغ کرتا ہے, تو لوگ اس کے خلاف ایجیٹیشن کر رہے ہیں. تو مرکز نے کہا کوئی بات نہیں, ایسا ہوتا رہتا ہے, لوگ کرتے رہتے ہیں اور معاملات چلتے رہتے ہیں. وہ پھر دوبارہ ذرا شدت آئی مظاہروں کے اندر. گورنر نے پھر مرکز کو لکھا کہ جی وہ جو ہے نا انتظام نقض امن کا خطرہ ہے, لوگ جو ہے نا وہ زیادہ ایجیٹیشن پر آ گئے ہیں. انہوں نے پھر کہا یار درگزر کرو, کنٹرول کرو, ہوتا رہتا ہے, کوئی بات نہیں. تو تیسری دفعہ جب کہا تو مرکز نے کہا اچھا یار اگر وہاں پر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو اگر ایک بندے کے مارنے سے امن ہوتا ہے تو ہاں جی مار دو. اب وہ فوج ان کی پکڑنے گئی, گھیرا ڈال لیا عیسیٰ علیہ السلام کی رہائش گاہ کو. ایک بندہ وہاں کا مقامی لیا, اسے اندر بھیجا, وہ عیسیٰ علیہ السلام کا قریبی ساتھی تھا کوئی, کہ تم اندر جاؤ بھائی اور ان کو بلا کے باہر لے آؤ. اچھا دشمنی کے بھی اصول ہوتے تھے پہلے. نبی علیہ السلام کے گھر کا جب گھیراؤ کیا گیا ہجرت والی رات میں, وہ ساری رات باہر تو کھڑے رہے ہیں. 100 بندے من صنادید قریش, قریش کے سردار تھے 100 کے 100, بڑے کڑیل جوان کھڑے کیے تھے تلواریں دے کر کے, لیکن ان کو ضرورت نہیں ہوئی کہ گھر جی دیوار پھلانگے یا اندر جائیں یا دروازہ کھٹکائیں, نہیں ہوئی, باہر کھڑے رہے ہیں, گھیرا ڈالا ہوا ہے, جب باہر نکلیں گے اپنا کام کرتے رہیں. انہوں نے بھی اندر بندہ بھیجا بلا لیں. اب خدا کا کرنا ایسا تھا کہ جو بندہ اندر گیا اللہ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی, اور عیسیٰ علیہ السلام کو برفع اللہ الیہ, اوپر زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ علی کل شیء قدیر کر سکتا ہے. جو ہمارے نبی پاک کو معراج شریف پر ہاں جی اسی جسد اطہر کے ساتھ انہی نالین اور مبارک اور جوڑوں کے ساتھ عرش پر لے گیا ہے, تو کیا وہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے آسمان پر نہیں لے جا سکتا؟ لے گیا اللہ. اب وہ جو بندہ باہر نکلا تو وہ جو مخالف فوج کھڑی تھی اس نے سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام باہر آئے, انہوں نے ان کو پکڑا. اب وہ اس نے بڑا شور کیا کہ میں وہ بندہ ہے جنہوں تو اندر کر لیا سی بلان واسطے, میں عیسیٰ نہیں جے. انہوں نے کہا نہیں نہیں تو پھڑو, انہوں پھڑیا, انہیں پھڑ کے سولی چاہ دے. اللہ کہتے ہیں ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ, بات شبہ میں پڑ گئی. بندہ کون سا تھا؟ جو بھیجا تھا وہی تھا, شکل بدل کے آگے اندر سے اللہ نے بدلا دی. ہاں جی یہ عیسیٰ علیہ السلام تھے, ایسا نہیں ہے. ما قتلوہ یقیناً, اللہ کہتے ہیں یقینی بات ہے انہوں نے قتل نہیں کیا, بر رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے آسمانوں پر زندہ ان کو اٹھا لیا تھا. تو یہ ان کی دعا قبول ہونی ہے. آپ نے فرمایا دوسرے آسمان پر ہیں, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور وہ دمشق کے اندر اس کی جو بڑی جامع مسجد ہے اس کے مشرقی مینارے پر اتریں گے, نماز کا وقت ہوگا, مینار پر اتر کر وہاں سے سیڑھی طلب فرمائیں گے. اچھا جو اللہ آسمانوں سے اتار سکتا ہے مینار پر, وہ نیچے نہیں اتار سکتا؟
ہاں جی، اگر نیچے اتار دیتے اور نیچے آ کے کہتے میں عیسیٰ ہوں، کسی نے ماننا تھا؟ نہیں، مینار پہ اتارا، وہاں سے کہا سیڑھی لاؤ بھائی، سیڑھی نیچے آ گیا۔ اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے، امام مہدی جو ہیں وہ جماعت کے لیے تیار ہیں، وہ قیادت ان کے پاس تھی، تو انہیں کہا کہ حضرت نماز پڑھائیں۔ انہوں نے کہا میں یہ پہلی نماز آپ کے پیچھے پڑھوں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں اب نبی بن کر نہیں بلکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن گیا ہے، میں ایک آپ کی امتی کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا، نماز پڑھی، اس کے بعد قیادت انہوں نے سنبھالی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اتریں گے، آئیں گے، یکسر السلیب، آتے ہی سلیب کو توڑیں گے، یہ جو انہوں نے گرجوں پر لگائی ہوئی ہے، یہ تو ہم نے کیا ڈرامہ کیا ہوا، میں تو زندہ ہوں۔ یکسر السلیبہ و یقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کریں گے۔ اور اس سے پہلے جنگ ہو چکی ہوگی، عیسائیوں اور مسلمانوں نے مل کر ایک تیسری قوم کو شکست دی ہوگی۔ اب عیسائی کہیں گے کہ ہماری فتح ہے، مسلمان کہیں گے ہماری فتح ہے، پھر آپس کے اندر لڑائی ہونے والی ہوگی، صفیں بنی ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے عیسائیوں کے خلاف لڑائی کریں گے اور جہاد کریں گے اور پھر امت کی قیادت سنبھالیں گے۔ اچھا، اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا 40 سال تک تقریباً ان کا اقتدار ہوگا۔ یہلک اللہ فی زمانہ الملل کلھا الا الاسلام، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ان کے دور میں سارے دینوں کو اللہ ختم کر دے گا، صرف اسلام باقی رہے گا، اسلام کے مطابق وہ حکمرانی کریں گے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جب وہ آئیں گے، کیونکہ جب اللہ نے اٹھایا تھا وہ غیر شادی شدہ تھے، میں جب آئیں گے فلاں قبیلے کے اندر شادی کریں گے، اتنے ان کے بچے ہوں گے، یہ ان کے نام ہوں گے، اور پھر جب یہ 40 سالہ اقتدار کے بعد ان کا اکیلوں کا ہے یا امام مہدی کے ساتھ مل کے ہے، دونوں باتیں آتی ہیں، تو جب وہ تبھی موت اپنی اللہ کو پائیں، اللہ کے پاس سے پائیں گے، اللہ کا وصال ہوگا ان کا اللہ سے، تو فرمایا یدفن معی فی قبری، وہ میرے روضے کے اندر انہیں دفن کیا جائے گا۔ اب بھی جو ایک قبر کی جگہ روضہ اقدس میں خالی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے۔ تو ان کی دعا قبول ہوئی ہے، اللہ نے کہا کہ ان کو میں زندہ رکھا، اتاریں گے اللہ پاک، اور نبی علیہ السلام کا امتی بن کر وہ جو اللہ نے کہا تھا نا، سب نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ میں نبی بھیجنے والا ہوں، ہاں جی، میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، آخر میں میرا رسول آئے گا لاڈلا، ہاں جی، کرنا تم نے کیا ہے، لتؤمنن بہ، ایمان بھی لانا ہے، سب نے، سب نبیوں نے بھی ایمان لانا ہے میرے نبی پر، سب نبیوں نے بھی میرے نبی پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، ان کی مدد بھی کرنی۔ تو سب نبی مدد کرتے گئے، اپنے اپنے دور میں خوشخبریاں سناتے چلے گئے، اور عملی مدد کے لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا ہوا ہے، جو باقاعدہ نازل ہو کر کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے، ہوا مولیہا، وہ ادھر منہ کرتا ہے، فاستبقوا الخیرات، پس تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، اپنا نیکیوں کا بیلنس بڑھاؤ۔ اینما تکونوا، اینا کا معنی تھا کہاں، اینا معنی کہاں، اینما جہاں کہیں بھی، تکونوا تم ہو، یاتی لائے گا، بکم اللہ تمہیں اللہ تعالی، جمیعا سب کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ ومن حیث خرجت، اور جہاں سے آپ نکلیں، فولی وجہک، بس پھیر لیں اپنے چہرہ انور کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ بات، لَلْحَقُّ، البتہ سچ ہے، مِن رَبِّکَ، تیرے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ پاک، بِغَافِلٍ،
غافل عما تعملون تمہارے عملوں سے ومن حیث خرجت اور جہاں سے بھی آپ نکلے ہیں فولی وجہک پس آپ پھیر لیں اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وحیث ما کنتم اور جہاں کہیں بھی ہو تم فولوا وجوہکم پس پھیر لو اپنے چہروں کو شطرہ اسی کی طرف لئلا تاکہ نہ یکونا ہو جائے للناسی لوگوں کے لیے علیکم تمہارے خلاف حجتن کوئی حجت الا الذین مگر وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا منہم ان میں سے ہاں وہ بعد نہیں آئیں گے لیکن فلا تخشوہم بس تم نہ ڈرو ان سے بخشونی اور صرف مجھ سے ڈرو ولیتم اور تاکہ میں پوری کر دوں نعمتی اپنی نعمت کو علیکم تم پر ولعلکم اور تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ صدق اللہ العظیم۔